أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ گزشتہ سے پیوستہ آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت اپنے نبی کے یاروں کو تسلی ارشاد فرما رہے ہیں۔ غزوہ احد میں بظاہر صحابہ کرام کو شکست ہوئی۔ اس شکست کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری میں تقصیر اور کوتاہی ہو گئی۔ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، اور جب احد کے میدان میں شیطان نے یہ آواز لگائی کہ مسلمانوں کے نبی محمد قتل ہو گئے، تو اس وقت صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے، ہمتیں کمزور ہو گئی۔ تو اس میدان کے اندر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تحقیق اگر محمد قتل ہو چکے ہیں تو رب محمد کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ جس بات کے لیے محمد لڑ رہے تھے، تم بھی محمد کے مشن کو آگے بڑھاؤ اور لڑو۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کیا چیز ہے؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح کافروں کے ساتھ لڑتے رہے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر احد میں سن کر صحابہ کرام کے حوصلے تھوڑا پست ہو گئے۔ تو ان 3 وجوہات کی بنا پر احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائی، صحابہ کرام کو تسلی دی، ہمت دلایا کہ اگر کچھ بہت ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب یہ شکست کیوں ہوئی؟ اس کے اندر چند حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو بیان فرمائیں گے۔ تو فرمائے وَلَا تَهِنُوا، اور تم سست نہ ہو، تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غمگین نہ ہو۔ اگر تمہارے 70 ساتھی شہید ہو گئے تو ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مومن کا جو مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ شہادت ہے، اور ان کو شہادت مل گئی۔ شہادت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اپنے پسندیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرماتے ہیں۔ تو تمہیں اپنے ساتھیوں پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب بظاہر تمہیں شکست ہو گئی، تو اس سے تم کم ہمت نہ ہونا، تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ انتہائی طور پر غلبہ مسلمانوں کو ملے گا۔ ہاں، اگر مسلمان اسلام پر اور مومن ایمان پر کامل طور پر پختہ رہے، تو ہمیشہ ہی حق کا علم، حق کا جھنڈا بلند رہے گا۔ کسی نے کہا، شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، سدا حق کا علم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرا کر جینا یہ حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مصیبت آئے گی، کبھی پریشانی آئے گی، کبھی شکست ہوگی،
تو اس سے ہمت ہارنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب میدان میں دو پہلوان جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک کو شکست ہوتی ہے اور ایک کو فتح نصیب ہوتا ہے، تو اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں صدمہ پہنچا ہے احد کے اندر، تم کیوں غمگین ہوتے ہو؟ اس سے پہلے جنگ بدر کے اندر کافروں کو بھی تو صدمہ پہنچا تھا۔ اگر تمہیں زخمیں لگی ہے جنگ احد کے اندر، تو بدر کے اندر کافر بھی تو زخمی ہوئے تھے۔ اگر آج احد کے اندر تمہارے 70 برگزیدہ ساتھی صحابہ شہید ہو گئے، تو 70 بڑے سردار بدر میں مشرکین مکہ کے بھی تو تباہ ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، مردار ہو گئے، لیکن کافروں نے ہمت نہ ہاری اور بھرپور کوشش کر کے آج احد کے میدان میں تمہارے سامنے آئے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھی شہید ہو گئے تو تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تمہارے ساتھی شہید ہو گئے تو انہیں سعادت نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی، وہ جنت میں پہنچ گئے، اور ان کے سردار جو مارے گئے وہ ناکام ہوئے، کفر پر مرے، جہنم کے اندر پہنچ گئے۔ وہ کفر کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے، اور تمہارے ساتھی دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے، وہ شیطان کی محبت میں جان دے رہے تھے، اور تم رحمان کے عشق میں تمہارے ساتھی جان دے چکے ہیں، تو تم کامیاب اور وہ ناکام ہو۔ زخم کی وجہ سے تمہیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یمسسکم قرح، اگر تمہیں پہنچا ہے زخم، صدمہ، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس تحقیق پہنچ چکا ہے قوم یعنی مشرکین مکہ کو زخم، مثلہ اسی کے مثل۔ آج احد میں تمہارے 70 ساتھی شہید ہو گئے، جنگ بدر میں ان کے 70 مردار ہوئے، تو اس جیسا زخم اور صدمہ ان کو بھی لگا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم باری باری بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں، کافروں کو فتح ملتی ہے، اور کبھی مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا کرتے ہیں، مسلمانوں کو غلبہ عطا کر کے کافروں کو شکست ملتی ہے۔ تو یہ باری باری کبھی تمہیں شکست ہوگی، کبھی ان کو شکست ہوگی، تو یہ میدان اور مقابلے کا ایک حصہ ہے، اس سے حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر شکست تمہیں اس لیے دی تاکہ مخلصین کے اندر اور شہداء کے اندر تمیز ہو جائے۔ کون ایسا لوگ ہے جو ایمان میں مخلص ہے، جو عمل کے اندر مخلص ہے؟ کون ایسا ہے جو خدا کی رضا کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، میدان میں جاتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، اور اپنے پسندیدہ جان کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے؟ اور کون ایسا ہے جو صرف زبانی دعوے کرتا ہے، لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، زبان خرچی کرتا ہے، اور جب سچ کا وقت آتا ہے تو پھر پیچھے کو چلا جاتا ہے؟ تو مومن اور منافق کے درمیان تمیز کرنی تھی، اس لیے یہ شکست ہوئی۔ فرمائے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کرے، ظاہر کرے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید، کیونکہ ان شہداء کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ کے راستے میں ہماری جان قربان ہو جائے، تو اس لیے ان کو شہادت ملی، ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کریم بے انصافوں کو پسند نہیں کرتے۔ کافروں کو فتح ہوا، غلبہ ہوا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر اللہ کو پسندیدہ ہے اور مسلمان ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم، کافر، مشرک کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ نکار دے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے۔ مسلمان پر مصائب اللہ تعالیٰ بیچتے ہیں، امتحانات بیچتے ہیں، مسلمان کے مرتبے اور مقام کو بڑھانے کے لیے، مسلمان کو
گناہوں کی آلائش سے پاک کرنے کے لیے، اس کا ایمان پاک ہو جائے، اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائے، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ پر آ جائے، اور اس کے اندر جو گندگی ہے وہ گندگی پاک ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مصائب کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحانات کو لاتا ہے۔ یہ امتحانات کے اندر بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے اس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ تو فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ نکار دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، چوتھی حکمت یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ اب بظاہر بعض وقت انسان شکست کھاتا ہے، میدان جہاد سے بھاگتا ہے، میدان جنگ سے بھاگتا ہے، تاکہ کافروں کے اندر جرت اور دلیری پیدا ہو جائے اور ان کو یہ جرت نصیب ہو، دیکھو مسلمانوں کو ہم نے مار دیا تھا، ہم پھر جائیں گے میدان کے اندر ان کو ماریں گے۔ ان کے اندر جرت پیدا ہوگی، دلیری پیدا ہوگی، غرور اور تکبر ان میں آئے گا، اور پھر سب کے سب میدان میں آئیں گے، اور پھر ہم تمہیں ان پر مسلط کریں گے اور گاجر مولیوں کی طرح تمہیں انہیں کاٹو گے، تاکہ ان کے اندر ہمت حوصلہ پیدا ہو۔ اس لیے بظاہر ان کو ہم نے فتح نصیب کر دیا، ورنہ اصل میں اللہ کافروں کو اور ان کے کفر کو مٹائیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا مسلمانوں تم نے یہ خیال کر لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جنت کے اعلیٰ مراتب پر جنت الفردوس کے اندر تم پہنچ جاؤ گے، کوئی امتحان نہیں آئے گا، علام نہیں آئیں گے، مصائب نہیں آئیں گے، یہ خیال است محال است جنون، جنت کے بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے راہ خدا کے اندر جان، مال اور وقت کی قربانی دینی پڑے گی، ایسا جنت نہیں ملے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ، بلکہ دنیا میں تم پر امتحانات آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے خیال کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ظاہر نہیں کیا صبر کرنے والوں کو، یعنی مجاہدین کو غیر مجاہدین سے الگ کریں گے، صابرین کو غیر صابرین سے الگ کریں گے۔ تو جو پھر صابرین ہوں گے، ثابت قدم رہنے والے، دین الہی پر مضبوط رہنے والے، جمنے والے، پختہ عقائد والے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے، یہ الگ ہو جائیں گے۔ اور جو صرف زبان خرچی کرتے ہیں، زبان سے اسلام کا بول بولتے ہیں، ذرا پریشانی آ جائے تو چیخنے چلانے لگتے ہیں، راہ خدا میں نہ جان دے سکتے نہ مال، ان منافقوں کو اللہ جدا کریں گے اور پختہ مسلمانوں کو اللہ الگ کریں گے۔ تو اس امتیاز کے لیے اور اس امتحان کے لیے منافق اور مومن کے درمیان، مجاہد غیر مجاہد، صابر اور غیر صابر کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اللہ فرماتے ہیں احد سے پہلے تو تم آرزو کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ بدر کے اندر ہمیں موقع نہ ملا اور ہمیں احد کے اندر موقع مل جائے تو ہم خوب کافروں کو کاٹیں گے۔ اب جب موقع مل گیا تو اب تم ہمتیں ہارنے لگے ہو، تمہارے حوصلے پست ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جرت دلا رہے، بہادری دلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تحقیق تم موت کی آرزو کرتے تھے پہلے، أَن تَلْقَوْهُ، کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا اور سامنے موت کو دیکھ رہے تھے۔ تو اب جس کی تمنا کر رہے تھے وہ مل گئی، تو اب ہمت نہیں ہارنا چاہیے، حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ سبق سکھلایا کہ اگر کسی میدان کے اندر تم ہار جاؤ اور شکست مل جائے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے،
بلکہ خوب کوشش کر کے اور فتح کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کون سی کمی ہوئی جس کمی کی وجہ سے ہم ہار گئے، میں امتحان میں فیل ہوا، کمی کیا تھی، اگلے امتحان کے لیے اس کمی کو دور کر دو، اس تقصیر اور خطا کو دور کر دو۔ جب اگلی مرتبہ وہ خطا اور کمی نہیں ہوگی تو امتحان کے اندر تم ناکام بھی نہیں ہوں گے، فیل بھی نہیں ہوں گے، بلکہ پاس ہوں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے بتقاضۂ بشریت اطاعت رسول کے اندر جو تقصیر ہوئی، مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ قیامت کے دن تک امیر المجاہدین کی اطاعت کرنا، اخلاص کے ساتھ لڑنا، آپس کے اختلاف سے دور رہنا۔ اگر تمہارا بڑا عالم، تمہارا بڑا امیر، امیر المجاہدین، تمہارا حاکم کافروں کے مقابلے میں فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، تو تم نے ہمت نہیں ہارنی، جہاد والے معاملے کو آخر تک لے کر چلنا ہے، ہمت بلند رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان والے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر پہنچی تمہیں زخم، صدمہ، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس تحقیق پہنچ چکی ہے القوم لوگوں کو، قرح زخم، مثلہ اسی کے مثل۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم باری باری تبدیل کرتے ہیں ان کو، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کرے، جدا کرے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، اور بنائے تم میں سے، شہداء، شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کریم پسند نہیں کرتے بے انصافوں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ نکار دے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے صفحہ ہستی سے کافروں کو۔ ام حسبتم، کیا خیال کیا تم نے مسلمانوں، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تحقیق تم آرزو تمنا کرتے تھے موت کے، من قبل، اس غزوہ احد سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم ملاقات کرو اس سے، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم تنظرون، اور تمہارے آنکھوں کے سامنے تھا۔